نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم وَلِكُلٍّ اور ہر امت کے واسطے وجہتن ایک قبلہ تھا ہوا مولیہا وہ اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا تھا فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں اینما تکونو جہاں بھی تم ہوگے یاتی بکم اللہ لے آئے گا تمہیں اللہ تعالی جمیعاً سب کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے ومن حیث خرجتا اور جس جگہ سے آپ نکلیں سفر میں فولی وجہ کا پس آپ پھیریں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَإِنَّهُ اور بے شک یہ چہرہ پھیرنا للحق من ربک البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر عما تعملون اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں سے بھی تم نکل کر جاؤ فولی وجہ کا پس آپ پھیریں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور اے امتیو جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پس پھیرو اپنے چہرے شطرہ اس مسجد حرام کی طرف لئلا یکونا تاکہ نہ ہو للناس لوگوں کے واسطے علیکم تمہارے اوپر حجہ کوئی الزام الا الذین ظلموا مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں منہم ان میں سے فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو واخشونی اور مجھ سے ڈرو وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي اور تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت علیکم تم پر وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کما ارسلنا فیکم جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول منکم تم میں سے یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیتیں وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے الکتاب والحکمہ کتاب اور دانائی کی وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ما ان چیزوں کی لم تکونوا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے تھے فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو محترم دوستو اس سے پہلے قبلہ کا مسئلہ خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا اور نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط استقبال قبلہ بھی ہے یعنی نماز میں اپنا چہرہ قبلے کی طرف کریں
معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، اور کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور نفلی نماز اور وضو کا طریقہ تو ابتدائے وحی سے شروع ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ملی، اسی دن جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے پر مارا، اور جبل نور کی چوٹی پر پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا، وہاں سے پانی نکلا، اور جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا اور پھر نماز کا طریقہ بتایا۔ تو وضو اور نفلی نماز ابتدائے وحی سے شروع ہوئی ہے، اور 5 نمازیں معراج کی رات فرض ہوئیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم نے نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنی ہے۔ جب مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، تو 16 یا 17 مہینے مسلسل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر یہ چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہو، اس واسطے کہ عرب کی اکثریت کعبۃ اللہ کا احترام کرتی تھی، اور اپنے آپ کو وہ ابراہیمی کہتے تھے۔ ان لوگوں سے قبول اسلام کی توقع دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ تھی، کیونکہ یہودی اور عیسائی ضدی لوگ تھے، ان سے توقع بہت کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر ہی حکم دیا کہ تم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ، اور ہر امت کے واسطے وجہۃ قبلہ تھا۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ میں ایک چٹان تھی جو کافی بڑی تھی، اور نصارہ کا قبلہ اس چٹان سے مشرق کی طرف والا حصہ تھا۔ تو جس طرح ان کے یہ قبلے ہیں، اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ کعبۃ اللہ مقرر فرما دیے ہیں، اور ہر امت کے واسطے اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ہوا مولیہا، وہ امت اس قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتی تھی۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں، کسی بھی ملک میں ہو، یاد رکھو یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالی تم سب کو قیامت والے دن میدان محشر میں اکٹھا فرمائیں گے۔ گویا تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم سب اللہ جل شانہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور ہم سے نیکی اور برائی کا سوال ہوگا۔ اور تم یہ نہ سمجھو کہ قیامت آنی مشکل ہے، یہ دوبارہ زندگی مشکل ہے، جیسا کہ عرب کے مشرک دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ہیہات ہیہات لما توعدون، ارے بہت دور ہے، بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ کرتے ہو، جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ بہت دور ہے، یعنی نہیں آنے والی قیامت۔ من یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ ہڈیاں اپنے ہاتھوں میں لے آتے مشرکین مکہ، قبرستان سے اٹھا لاتے، کہتے ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کو میدان محشر میں لے آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جس رب نے تمہیں حقیر قطرے سے پیدا کر کے اچھا بھلا انسان بنایا، وہی رب تمہیں قیامت والے دن دوبارہ لائے گا۔ یہاں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، یہ ملتے جلتے الفاظ آپ بھائی بار بار دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ بات ایک ہی ہے کہ
اب آپ لوگوں نے اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا ہے، چونکہ یہود و نصارہ بھرپور مخالفت کر رہے تھے، مسلمانوں کو شک و شبہات میں ڈال رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بار بار حکم دیا کہ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کرو، اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کرو، تاکہ قطعی حکم ہو جائے، اور یہ تاکید بھی کہ اب یہ تحویل قبلہ کا آخری حکم ہے، اس کے بعد اب تحویل قبلہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے گھر سے نکل کر سفر پر جہاں کہیں بھی جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، اپنا چہرہ پھیر لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، اور بے شک مسجد حرام کی طرف چہرہ پھیرنا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ چند مسائل جو منسوخ ہوئے ان میں سے یہ پہلا مسئلہ ہے قبلہ کی منسوخی کا۔ تو عموماً تعجب ہوا کہ یہ پہلے حکم دیا اور پھر منسوخ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے دوبارہ تاکید فرمائی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی تم سفر میں جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سفر میں بھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید قبلے کی طرف چہرہ پھیرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ بار بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ یہ الفاظ بیان فرمائے کہ نہیں، اپنا چہرہ سفر حضر میں قبلہ کی طرف کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ حیث ما کنتم، اے تمام امتیو تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ فولو وجوہکم، تم بھی اپنے چہرے پھیرو شطرہ، اسی کعبۃ اللہ کی طرف۔ اب تم نے کعبہ کی طرف رخ کیوں پھیرنا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی الزام نہ ہو، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ان میں ظالم ہیں وہ اپنی بات پر اڑے رہیں گے۔ اس کا کیا مطلب بھائی؟ تاکہ لوگوں کے لیے تم پر الزام نہ ہو، وہ الزام اس طرح دور ہوگا کہ مثال کے طور پر پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ لکھی تھی کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، پہلے کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر کچھ عرصہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، پھر بالآخر ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے گا۔ اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ پھیرتے تو یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ وہ یہودی تو پہلے ہی ایسے مواقع تلاش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا ثابت کریں۔ تو اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ اور اس سے پہلے کعبۃ اللہ پھر آخر میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم نہ ہوتا تو یہودی اور عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے۔ کیوں کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ نبی القبلتین ہوں گے، ان کے دو قبلے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کعبہ کی طرف رخ پھیرو، تاکہ یہود و نصارہ کا تم پر کوئی الزام نہ رہے۔ اسی طرح مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، کعبے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اگر تمہارا قبلہ کعبہ نہ ہوتا تو وہ مشرکین عرب کہہ سکتے تھے کہ تم ابراہیمی نہیں ہو، اگر تم ابراہیمی ہوتے تو تمہارا قبلہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے تھا۔ ان کا بھی الزام ختم ہو گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان تمام تر دلائل کے باوجود جو ظالم ہیں نا، وہ شوشے اڑاتے رہیں گے، انہوں نے نہیں ماننا۔ جن میں کوئی دیانت انصاف ہے تو وہ صحیح بات سن کر ایمان لاتا ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس تم نہ ڈرو ان لوگوں کے اعتراضات سے، وَاخْشَوْنِی، اور مجھ اللہ سے ڈرو۔
لوگوں نے تو پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہودی کتنے سخت الفاظ کہتے تھے، حتیٰ کہ وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، وہ ان کو حلال زیادہ ہی نہیں مانتے تھے، انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان باندھا تھا۔ تو فرمایا تم ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو، بھئی جب یہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا وہاں تو کوہرام برپا کر دیا تھا نا یہودیوں نے کہ دیکھو جی قبلے بار بار تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی زوردار انداز میں جس طرح کے انہوں نے پراپیگنڈا کیا ہوا تھا، اللہ نے اس کا توڑ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان سے نہ ڈرو، ان کے اعتراضات سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ اللہ سے ڈرو، والی اتم نعمتی علیکم، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دوں۔ جس طرح میں نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے اور سب سے بہترین کتاب دی ہے، اسی طرح قبلہ بھی تمہیں بہترین دیا ہے، اور تم بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ تمہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کما ارسلنا فیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا بھیجا ہم نے تم میں پیغمبر تم سے، یعنی سب سے افضل ترین پیغمبر تمہیں دیا، سب سے بہترین کتاب تمہیں دی، سب سے اعلیٰ کعبہ تمہیں دیا، سب امتوں میں سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تمہیں بنایا ہے۔ اور یہ بات پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اس امت کی گواہی سے پہلی امتوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور وہ پیغمبر تم میں بھیجا، یعنی وہ بشر ہیں، انسان ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، اور تمام لوازمات بشریہ ان کے ساتھ ہیں، اور 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا، 4 کام۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کی تلاوت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلاوت سنائی، قرآن سکھایا، ویزکیکم، اور تاکہ وہ ہمارے نبی تمہیں پاک کریں، تزکیہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تزکیہ فرمایا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس تزکیہ کے نتیجے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو امت کا راہبر، رہنما اور مقتدا بنا دیا، اور صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی بنا دیا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ہمارے نبی کا فریضہ کہ وہ تمہیں کتاب قرآن سکھائیں، قرآن کے احکامات بتائیں، قرآن کی تفسیر آپ کو سمجھائیں، والحکمہ، سنت سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو قرآن و سنت کی اعلیٰ تعلیم دی۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے نبی ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ جتنے بھی دین کے مسائل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان کو پہلے کون جانتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے۔ فَاذْكُرُونِي، پس لوگو مجھے یاد کرو، اللہ اکبر، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کی یہ بھی تفسیر ہے، فَاذْكُرُونِی، تم عبادت کے ذریعے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اس کا بدلہ اور جزا دوں گا۔ اور یہ معنی بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو یاد کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے، جس نے مجھے اکیلے یاد کیا میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں، جس نے مجلس میں میرا ذکر کیا میں اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ بہتر مجلس اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، میرے فلاں بندے نے مجلس میں میرا نام لیا ہے، وَاشْكُرُوا لِي، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی
قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ناشکری سے بچائیں اور ہمیں محفوظ رکھیں۔ تو ہم یہ جو درس قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی اللہ جل شانہ کو یاد کرنا ہے بھائیو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وہاں یاد کر رہے ہوں گے کہ میرے پیارے بندے کچھ دیر کے لیے جمع ہوتے ہیں میرا قرآن سننے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ جو ہم چند لمحات نکالتے ہیں، یہ قبر اور آخرت میں ہمارے لیے بڑے درجات کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔